السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 3 دعاؤں کو بے شک قبول کیا جاتا ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے حق میں والد کی دعا۔ محترم بھائیو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ثلاثۃ دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور دوسرا وہ ہے مسافر جس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ودعوت الوالد لولدہ، فرمایا تیسرا والد ہے جس کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو، کبھی بھی کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کیونکہ ظلم کرنے والے کے حق میں مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کیونکہ جس کے اوپر ہم ظلم کریں گے، اگر اس کے منہ سے ہمارے بارے میں کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی بد دعا نکل آئی تو ہمارے لیے معافی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ودعوت المسافر، اور فرمایا کہ مسافر کی دعا کو، جو سفر کرنے والا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم بھی سفر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کا سفر ضرور کرتا ہے۔ تو ہم جب بھی سفر کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سفر کے دوران فضول اور لغو باتوں سے بچیں۔ آج ہمارے اکثر و بیشتر ہمارے بھائی ساتھی جب سفر کرتے ہیں وہ میوزک سنتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں اور طرح طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ لمحہ میوزک سننے کا نہیں ہوتا، یہ لمحہ گانے اور ویڈیوز دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی سفر کریں تو ہمیں کوئی نہ کوئی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم جب بھی سفر کریں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا ودعوت الوالد لولدہ، تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، وہ ہے والد۔ والد کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول کیا جاتا ہے۔ والد جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول کیا جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر والد نہیں ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر والد ہیں، ابو جی ہیں، تو ان سے دعا کروائیں، اپنے والد صاحب سے دعا کروائیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ والد کی دعا کو، ابو کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ابو سے جو بھی جب بھی دعا کروائے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے والد صاحب سے، اپنے ابو سے دعا کروائیں، آپ کے ابو کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر ابو نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا رب ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر کسی کے والد صاحب ہیں،
ابو جی ہیں تو اپنے ابو جی سے، اپنے والد صاحب سے دعا کروائیں. اگر نہیں ہے، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو اپنے والد صاحب کے حق میں دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ تب بھی ہماری دعا کو قبول کر لے گا. تو میرے محترم بھائیو، آج کی اس حدیث سے میں یہ بات ملتی ہے کہ ہم اگر کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ مظلوم ہے، اگر اس نے ہمارے حق میں دعا تو نہیں کہ وہ کرے گا، وہ بد دعا کرے گا، تو ہمیں اس کی بد دعا سے بچنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. ہمیں ظلم کرنے سے بچنا ہے، ہمیں زیادتی کرنے سے بچنا ہے. وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اور مسافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. تو ہم جب بھی سفر کریں، ہمیں کسی نہ کسی کے لیے، یا اپنے لیے یا بیماروں کے لیے، کسی نہ کسی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سفر کی حالت میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے. تیسرا، والد سے، ابو جی سے دعا کروانی ہے، اپنے والد صاحب سے دعا کروانی ہے، کیونکہ ابو کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے. اگر ابو نہیں ہے، والد صاحب نہیں ہے، تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، تو ہماری دعا کو قبول کیا جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اور سفر کے اندر میوزک سے بچیں، اور فضول ویڈیوز سے بچیں، اور دعا کریں، اور اپنے ابو جی سے دعا کروائیں تاکہ ہماری دعاؤں کو قبول کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین.